قادر ہے کہ اس راکھ سے دوبارہ وہی بندہ پیدا کر لے. بڑی توجہ کیجیے. بندے کو مچھلیاں کھا جائیں, ہر مچھلی کے پیٹ میں اتنا اتنا ڈکما چلا جائے, اللہ قادر ہے پھر اسی انسان کو, نیا نہیں, اسی انسان کو دوبارہ زندہ کرے. اور قبر کھا لے بندے کو, مٹی میں بندہ مٹی ہو جائے, رب قادر مطلق ہے کہ اسی مٹی سے اسی انسان کو دوبارہ چلا سکتا ہے, دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. صحابہ کرام کے دور کا سوال کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ مشکل تو تب تھا جب انسان تھا نہیں. پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل تھا, دوبارہ سے ملا کے پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں. یحیی ویمیت, وہ مالک واحد ہے, وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. زندگی کے بعد موت ہے, موت کے بعد پھر زندگی ہے. یہ کیسے سمجھ آتی ہے؟ قرآن نے جا بجا اللہ کی اس طاقت کو سمجھایا ہے. پہلے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو بڑا معروف ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہتے تھے کہ آئیے اللہ کی طرف, اللہ کو ایک مان لیں. کبھی مان لیتے, کبھی چلے جاتے. آخر دعوت دیتے رہے کہ آئیے اللہ کو ایک مان لیجیے. میٹنگ ہوئی, ان کے سیانے بندے اکٹھے ہوئے, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پہ لے آئے. پتا تھا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے ہیں, اللہ سے بات کرتے ہیں, پھر واپس پلٹ آتے ہیں, آیت لے کے آتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں بھی دکھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے نمائندے چن لو. پوری بنی اسرائیل میں سے 70 بندے چن لیے, 70 بندے چن لیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پہ گئے. وہاں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, فرمایا اے موسیٰ لن نؤمن لک, ہم تجھے نہیں مانیں گے, ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرا, یہاں تک کہ اس آنکھ سے اللہ کو نہ دیکھ لے. موسیٰ علیہ السلام نے اتنی محنت کی, دعوت دی, کوہ طور پہ ساتھ لے گئے. اب وہاں ذات موسیٰ کو نکال کے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے. ہم خود اللہ کو جب تک نہ دیکھ لیں تجھے نہیں مانیں گے. موسیٰ کو ماننے کے لیے اللہ کے دیکھنے کی شرط رکھ دی, وگرنہ رب کا فیصلہ تو کچھ جدا تھا. رب نے فرمایا مجھے ماننے کے لیے پیغمبر کو دیکھ لو, میں پردے میں رہوں گا. پیغمبر کو دیکھ کر جو مجھے مان لے گا وہی مومن ہوگا, میں نظر نہیں آؤں گا. اللہ اب وہ پیغمبر کی ذات کو سکپ کر رہے تھے, نکال رہے تھے کہ اے موسیٰ تجھے تو ہم مانتے نہیں ہیں, اللہ ہمیں اپنا آپ دکھا دے تجھے مان لیں گے. اللہ رب العزت کو یہ بات سخت ناپسند آئی. اللہ کا غضب ان پہ اترا, ہیبت ناک آواز آئی, اور 70 کے 70 بندے اس چیخ آواز اور اس غضب کی وجہ سے کوہ طور پر مر گئے. ایک موسیٰ علیہ السلام تنہا رہ گئے, 70 کے 70 بندے مر گئے, بندے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے لاڈلے اور پیارے پیغمبر تھے, کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ لوگ کہیں گے قتل کرنے کے لیے لے گیا تھا, ختم کرنے کے لیے, میری کو تکلیف کا راستہ مل جائے گا, لوگ مجھے آبادی میں نہیں آنے دیں گے. لوگ کہیں گے کہ تو نے 70 خاندانوں کے بندے, یہ 70 گھروں سے دشمنی ہے, یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ لوگ مجھے کہیں گے کہ تو نے قتل کرنے کے لیے بندے کو دور پر لے گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اچھا موسیٰ کیا چاہتا ہے؟ رب جانتا تو تھا. فرمایا مولا انہیں دوبارہ زندگی ملا چاہتا, انہیں جدا ہو چکی تھی, بندے مر چکے تھے, مگر پیغمبر کی خواہش میں رب نے فرمایا اچھا انہیں سمجھا دے کہ میں نظر نہیں آؤں گا, جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے پیغمبر کا دیدار کرتا ہے, میرے پیغمبر کے پاس آتا رہے. یہ ذات پیغمبر درمیان میں اتنی بڑی اہمیت ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ 70 کے 70 بندے دوبارہ زندہ ہو گئے. یحیی ویمیت, اور میں مردے زندہ کرتا ہوں. اللہ نے مردے دوبارہ زندہ کر دی, آنکھ سے دیکھ لیا. یہ تو تھی کوہ طور کی بات, اور خالق کے کائنات جس سے راضی ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یوں معجزات عطا فرمائے. اللہ رب العزت کے کئی پیغمبروں کو اللہ نے یہ کمالات عطا فرمائے. بندہ فوت ہو جائے اس کو زندہ کرنا یہ اور بات ہے, ادھر لاش ادھر روح دوبارہ ملانا ہے, یہ تو آسان بات
مگر عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے؟ مٹی سے انی اخلق لکم، مٹی سے پرندہ بناتے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، اللہ کے پیغمبر مٹی کا پرندہ بناتے، ہاتھ سے مٹی کا پرندہ بنا کر پھر اس میں پھونکتے، مٹی کے پرندے کو پھونک مارنے کی دیر ہوتی وہ زندہ پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ بھی قرآن کی بات ہے کہ یہ کی کہانی نہیں ہے، کہیت تیل وہ آپ ایک ماڈل بناتے تھے، پہلے پرندہ نہیں ہے، کہیت پرندے کی طرح، جیسے بچے کھلونا بناتے ہیں، مٹی سے آپ بازار میں جائیں تو مٹی سے پرندے نظر آتے ہیں، وہ بنا کے اب اللہ کے حکم سے اسے پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا، کرتا رب ہے، مگر رب جس سے راضی ہو جائے اسے بہت سارے اختیارات عطا فرماتا ہے۔ اس سے اعلان کن بات، چونکہ یہ یوحی و یمیت کی جو بات ہے یہ بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر اللہ تمہیں مارے گا، پھر اللہ تمہیں زندگی دی۔ عقل میں یہ بات بڑی مشکل سے بیٹھتی ہے اور اسی کا نام ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ارنی کیف تحیی الموتى، مولا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اولم تؤمن، تو بھی نہیں مانے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پیار بھرے لہجے میں اللہ رب العزت نے فرمایا تو بھی نہیں مانتا؟ حالانکہ اللہ جانتا تھا ابراہیم علیہ السلام کیوں سوال کر رہے ہیں۔ مولا میرا تو ایمان ہے کہ میں مانتا ہوں تو مردے زندہ کرتے، بل لیکن اس دل کے اطمینان کے لیے آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں، آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردہ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ دل کے اطمینان کے لیے خواہشی تھی، اللہ انکار کر دیتا تو کچھ نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا ارے نہیں مولا مجھے اپنا آپ دکھا، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، اس آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مجھے بتا۔ اور یہ سوال اطمینان قلب کے لیے، کچھ سوال لوگ ویسے کرتے ہیں اور کچھ سوال لوگ علم حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اطمینان قلب کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے سوال اور تنقید بالکل بری بات نہیں، اسی سے دین آگے بڑھتا ہے۔ مگر کچھ لوگ بلا وجہ کے جان بوجھ کے سوال کرتے ہیں، پھر اس کو غیبت میں بدلتے ہیں، پھر اس کے ذریعے نفرتیں پھیلاتے ہیں، یہی سب سے بڑے مجرم ہیں۔ مگر ایک بات پسند نہ آئی، میری ٹوپی کالی کیوں ہے؟ پوچھ سکتا ہے کوئی، مگر جانے کے بعد کہا کہ کالی ٹوپی میں نے پتہ نہیں کہ میرے جانے کے بعد کوئی کہے کہ یہ واسطہ اس طرح کی کیوں پہنی ہے، مجھ سے پوچھ لیتا کہ یہ کلر آپ نے کیوں، میں جواب خود دیتا۔ تو ایک سوال جواب کے لیے ہوتا ہے، علم کے لیے ہوتا ہے، تعلق کے لیے ہوتا ہے، اطمینان کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ نے نبی کو حکم دیا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے مصطفیٰ جو جس طرح کا بھی سائل آئے خالی ہاتھ لوٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے جس طرح کا سوال کیا، حتیٰ کہ میرے آقا سے کسی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، پچھلے زمانے میں نکاح نہیں ہوتے تھے اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ عورت کا بچہ کس سے ہوا ہے، اس کو شخص اٹھا کہا میرا باپ کون ہے۔ دیکھا جائے تو یہ سوال بنتا نہیں ہے، یہ تو ماں سے بنتا ہے کہ ماں بتائے کہ تیرا باپ کون تھا، مگر نبی سے پوچھا۔ تو میرے آقا نے اس کا سوال بھی سنا اور پھر اس کو جواب بھی عطا فرمایا کہ تیرا فلاں باپ ہے، تو فلاں مرد کی اولاد ہے۔ اب اس نے جا کے ماں سے پوچھا تو ماں نے تصدیق کر دی، ہاں تیرا باپ فلاں ہے۔ خالق کائنات نے نبیوں کو بھیجا اس لیے کہ لوگوں کے سوالات کو حل کیا جائے، اور نبی نے خود سوال کیا کہ مولا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، کہ تو نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں نے اطمینان قلب کے لیے سوال کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا خذ اربع طیر، ابراہیم 4 پرندے لے لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ لیا، ایک کبوتر لیا، ایک مور لیا، چوتھے پرندے کے بارے میں بھی ہے، 4 پرندے لیے اور گھر میں رکھے، چاروں پرندے لیے اور ان کو کھلاتے۔ اللہ نے فرمایا انہیں پالو، فَصُرْهُنَّ، ہیلو کرے اپنے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے دانا دیتے، پالتے، فَصُرْهُنَّ، اپنی بولی، یعنی جس طرح آپ ٹیچر کے سامنے سیٹی مار رہے ہیں، 10 بندے اور مالک ٹیچر نہیں بولتا، اپنا مالک ذرا سی سیٹی
چیختی اور آواز نکالتا تیتر بولنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے کبوتر کو کوئی اور بلائے وہ نہیں جائے گا. آپ کہیں آؤ تو وہ آ جائے گا, کوئی اور بلائے تو وہ نہیں آئے گا. آپ بلا دو 10 بندے اسے پکڑنے کی کوشش کریں وہ ہاتھوں میں نہیں آتا, جو مالک اسے کھلاتا ہے پلاتا ہے اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا اے اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ خود ہر بات ہے 4 پرندے لیے پالا پوسا. جب دیکھا کہ پرندے ابراہیم علیہ السلام کے عادی ہو گئے, دوست ہو گئے, اور ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو اپنا بنا لیا, جب تعلق بن گیا, جب سیٹی پہ چڑھ گئے, جب بولے سمجھ گئے, اب اللہ نے فرمایا چھری لے اور 4 پرندوں کو ذبح کر دے. بڑی مشکل بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے پالے ہوئے کو ذبح کرنا, وہ بیٹا ہو یا پالا ہوا بکرا ہو یا پالا ہوا مور ہو, جس پر محنت کی ہو, جسے بولی سکھائی ہو, اسے ذبح کرنا بڑا مشکل ہے. یہ تو مرغ ہے, یہ تو کبوتر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. ابراہیم علیہ السلام نے رب کا حکم مانتے ہی 4 پرندے ذبح کر دیے. اب یہ پرندہ ذبح کیا, ہر پرندے سے اس کی گردن جدا ہو گئی, 2 ٹکڑے ہو گئے. جواب کا وقت ہے, اللہ رب العزت حکم دیتا کہ ابراہیم تو نے سوال کیا تھا نا کہیں پتہ نہیں ہوتا مولا کو مردے کیسے زندہ کرتے تھے, تو نے چھری سے ذبح کر دیا اپنے مرغ کو. رب کن کہہ کے گردن جوڑ دیتا اور مرغ زندہ ہو جاتا. بولیے اللہ ایسا کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے گردن کاٹی, اللہ حکم دیتا جڑ جاتا. سوال یہ اتنا تھا کہ اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے, مگر اللہ رب العزت نے فرمایا اب اس کے مزید ٹکڑے کر. ذبح تو کر دیا, اب بھی اللہ نے مزید ٹکڑے کر. ابراہیم علیہ السلام نے ان گوشت کے ٹکڑے کیے تھا اور ٹکڑے کر قیمہ کر دیا 4 پرندوں کا, کبوتر, مور, فاختہ, کبر, جو بھی تھے 4 پرندے, چاروں کو ٹکڑے کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اب اس قیمے کو مکس کر دے. اب مکس ہو گئے, اب اللہ اپنی طاقت دکھائے گا کہ وہی کیسے مکس شدہ قیمے کو اللہ کیسے زندہ کرتا ہے. مولا قیمہ بھی کر لیا, مکس بھی ہو گیا, مگر اللہ نے اب بھی کو نہ کہا کہ ابراہیم یہ قیمہ لینا اور چاروں طرف بکیر کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے گوشت لیا, کچھ گوشت اس پہاڑ پر, کچھ اس میدان میں, کچھ اس پہاڑ پر, چاروں طرف زمین میں مکس شدہ قیمہ پھینک دیا. اب گھر میں آ گیا, سوال کیا تھا اے اللہ تو کیسے مردہ زندہ کرتا ہے؟ ہائے ہائے. ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا میں تو زندہ کرتا ہوں. ابراہیم جو بولی اپنے مرغ کو سکھائی تھی اب گھر میں بیٹھ کر بولا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کبوتر اور مرغ کو بلایا, کوئی قیمہ ادھر سے اٹھا, کوئی ادھر سے اٹھا, گوشت جڑتے گئے, پر چڑھ گئے, گردن جڑ گئے اور کبوتر اور مرغ دوڑتے ہوئے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے قبر میں. قیمہ کر کے زمین میں بکھیر کے کہا دیکھ تیری آواز میں رب نے اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ تو نے بلایا تو ذبح شدہ ٹکڑے پرندے زندہ ہو کے تیرے قدموں میں آئے. پتہ ہے کیوں؟ یہاں تصوف کا نقطہ ہے, جو کہ ٹکڑے ہونے کے بعد بھی وہ ابراہیم کی آواز سن رہے ہیں, مٹنے کے بعد بھی وہ ابراہیم کی آواز سن رہے ہیں. دیکھیے ایک عقیدے کتنے, ایک مثال میں کتنے عقیدے کے جوابات ہیں. تم سمجھتے ہو قبر میں دفن ہونے کے بعد مردہ کو سنتا نہیں ہے, قبر میں دفن ہونے کے بعد آواز نہیں آتی, پر اس آیت کو کہ وہ ٹکڑے ہو گئے, گوشت کے ٹکڑوں نے ابراہیم کی آواز سنی بھی صحیح اور اٹھ کے ابراہیم کے قدموں میں آ گئے. تو مالک سے تعلق ہو نا تو بندہ ٹکڑے بھی ہو جائے تو مالک کی آواز کو پہچان لیتا ہے. کہ بندہ زمین میں دفن ہو جائے, بندہ پانی میں بہ جائے, بندے کو شیر کھا لے, پریشان نہ ہو, جس کا مالک سے تعلق ہوگا اللہ بندے کو بلائے گا, جہاں بھی ہوگا زندہ دوڑ کے رب کے پاس آ جائے گا. تم پریشان نہ ہو, اللہ زندہ کر دے گا دوبارہ ہر کسی کو. یہ اللہ کی مرضی ہے, کب کرے. اس جہاں میں بھی اللہ رب العزت نے کئی مردے دوبارہ زندہ کیے ہیں. قبر سے اٹھیں گے تو سارے مثال دی کہ یہ کیسے ممکن ہے. فرمایا عقل کو زیادہ نہ دوڑا, وہ ہوا علی کل شیء قدیر,
اللہ ہر شے پہ قادر ہے، جو کرنا چاہے وہی کر دیتا ہے، جو کرنا چاہے وہی کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی دو آیتیں میں نے سمجھائی کہ اگر میں حدیث کی بات کروں گا تو کوئی کہیں گے کہ درس قرآن تھا مگر حدیث کی مثال دی گئی، قرآن کی نہیں دی گئی۔ اب اگر مردہ زندہ کرنے کی حدیث کی باتیں کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو پرندہ بناتے تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر پھونک مارتے تھے تب زندہ ہوتا تھا۔ ایک درخت تھا، اس کو کاٹا گیا، اس کا تنا تیل لگانے کے لیے حضور کے لیے لایا گیا۔ کھجور کا درخت پہلے کاٹا گیا، پھر خشک ہوا، پھر مسجد نبوی میں آقا کو دیا گیا کہ آپ ٹیک، جیسے میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، آقا اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ کوئی آیا اور فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے کرسی بنائی ہے، ممبر بنایا، آپ اس پہ بیٹھنا پسند فرمائیں گے؟ ایک خاتون کی درخواست پر کہ میرا بیٹا آپ کے لیے ممبر بنائے گا، کرسی بنائے گا، قبول فرمائیں۔ ممبر بنا کے لایا گیا، آقا اس پر بیٹھ گئے۔ آقا جب ممبر پر بیٹھ گئے، روز ٹیک لگاتے تھے کھجور کے تنے سے، ممبر پر بیٹھے تو مسجد نبوی میں رونے کی آواز آ گئی۔ نہ کوئی بچہ تھا نہ کوئی پرندے تھے، رونے کی آواز آئی۔ یہ کون رو رہا ہے؟ جب غور کیا تو خشک پرندے خشک تنے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ادھر مٹی کے پرندے میں رب نے جان عطا فرمائی، خشک تنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائے، وہ رویا اور میرے نبی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ خشک تنے نے جواب دیا یا رسول اللہ میں روؤں نہ تو کیا کروں، مجھے چھوڑ کر آپ ممبر پر بیٹھے، روز مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، آج مجھے چھوڑ کر ممبر پر بیٹھ گئے ہیں۔ قربان جائیں مقام مصطفیٰ اور اختیارات مصطفیٰ پر۔ فرمایا اچھا کیا چاہتا ہے؟ تو رو نہ، تجھے پھر درخت بنا دیتا، دوبارہ درخت بنا دیتا۔ یہ چھت پہ لگا ہوا ہو ایک شدید ایک درخت کا تنا اور آپ نے وہ دوبارہ درخت بن جائے، ایسا نہیں ہوتا، وہ سالہ سال کا کٹا ہوا۔ آقا نے فرمایا اچھا تمہیں میں دوبارہ باغ میں لگا لیتا ہوں، پھر نئی زندگی دے، پھر پھل دے، لوگ تیرا پھل کھائیں گے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، وہ رو بھی رہا ہے۔ آقا نے فرمایا اچھا تمہیں میں جنت میں لگا لیتا ہوں۔ خود مدینہ بیٹھے ہیں، اس کو آفر جنت کی کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ تمہیں جنت کی کھجور بنا دیتا ہے، لوگ ہمیشہ کے لیے دور رہے گا۔ ہائے 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 محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جنت بھی نہیں چاہیے، کیوں؟ کہا مجھے جنت میں لگا لیں گے پھر بھی آپ سے دور ہوں گا۔ جو اتنا قریب رہ چکا ہو محبوب کے وہ دوریاں برداشت نہیں کر سکتا، اب کیا کرے؟ آخر کہا مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے باغ نہیں چاہیے، اتنی التجا ہے مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کرے۔ آقا نے حکم دیا، پھر حضور نے جس کرسی اور ممبر پر بیٹھے تھے جہاں آقا قدم رکھتے ہیں وہاں جگہ کھدوا کے اس تنے کو قدموں تلے دفن کر دیا۔ آج سامنے میرے آقا کا روزہ ہے اور سامنے ممبر رسول کے پاس آج بھی وہ کھجور کا تنا دفن ہو کے زندہ مصطفیٰ کر رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ نے کتنی بار واقعہ سنا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری، حضرت جابر نے حضور کو دعوت دی کہ آئیے میرے گھر کھانا کھائیے۔ ایک بکری تھی اور اس کے نیچے بچے تھے، وہ دودھ پیتے تھے، چھوٹے بچے۔ حضرت جابر گھر میں آئے کہ میں نے نبی کو دعوت دے دی، بیگم نے کہا گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا دو گے نبی کی؟ ایک بکری ہے، اس کے اپنے بھی دو بچے ہیں اور انہی کا دودھ نکال کے ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ حضرت جابر نے فرمایا اب جو بھی ہے میں نے نبی کو دعوت دی، دودھ والی بکری پر چھری پھیری اور بکری ذبح کر دی۔ بکری کے میمنے بھی رہ گئے اور حضرت جابر کے دودھ کا ذریعہ تھا وہ بھی گیا۔ بکری ذبح کی، ٹکڑے کر کے بیگم کے حوالے کی، اس میں دیگ میں ڈال کے پکانا شروع کیا۔ ادھر آقا کے پاس گئے اور نبی کی نگاہ سے محبت تو کبھی نہیں چھپ سکتی، وہ جیسے بھی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر وقت پر آئے، حضرت جابر کے گھر مہمان ہوئے، دسترخوان پر آئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ گوشت کھانا
صحابہ کرام نے نبی کا حکم سنا، گوشت کھایا، ہڈیوں کو نہ توڑا، پہلے ٹوکے سے جوئی سے ٹکڑے ہو چکے تھے، آگ میں پک چکے تھے،